اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم حج بیت اللہ کے بارے میں اہم اور مبتلا مسائل ہیں ان کو بیان کروں گا، کیونکہ یہ جو 3 مہینے ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے، ان تینوں مہینوں کو ذات پروردگار عالم نے حج کے موسم، حج کے مہینے قرار دیا ہے۔ اور ان مسائل کو، مناسک حج کو بیان کرنے سے پہلے آج حج بیت اللہ کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصراً اب ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ ذات پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ذات پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں کے اوپر اللہ کا حق ہے کہ وہ استطاعت رکھتا ہو، ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس گھر کا حج کرے، یعنی حج کرنا ان کے اوپر واجب ہے۔ لیکن اگر آگے ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر کوئی یعنی کفر اختیار کرے، کفر سے مراد یہاں پر انکار کرے، چھوڑ دے، حج بیت اللہ کو انجام نہ دے تو پس ذات پروردگار عالم عالمین سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کے لیے محتاج نہیں ہے۔ آپ حج کرے یا نہ کرے، آپ کا حج کرنا، اس سے اللہ کو اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے، یعنی اللہ کے جو فضل و کرم ہے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے انکار کرے تو ذات پروردگار عالم یعنی عالمین سے بے نیاز ہے، اللہ کے لیے حج کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں ذات پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، من کان فی ھذہ الاعمى فهو فی الآخرۃ اعمی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس حدیث کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ایک اور مطلب ہے، ایک اور معنی ہے، وہ یہ ہے، اگر کوئی شخص اس دنیا میں جان بوجھ کر حج بیت اللہ کو ترک کرے، یعنی جان بوجھ کر حج بیت اللہ کو نہ کرے، تاخیر کرے، اور وہ آخر میں اس دنیا سے چلے جائے، یعنی حج بیت اللہ کیے بغیر مر جائے، تو وہ قیامت کے دن آندہ محشور ہوگا، یعنی اعمیٰ اور آندہ وہ محشور ہوگا۔ ایک اور حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کے بغیر، شرعی عذر کے بغیر، کسی عذر کے بغیر حج بیت اللہ کو کیے بغیر اس دنیا سے وہ مر جائے تو قیامت کے دن ذات پروردگار عالم اس کو محشر میں یہودی یا نصرانی محشور فرمائے گا۔ یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر اس حج کو ترک کرے گا تو وہ یہودیوں کے ساتھ یا نصرانیوں کے ساتھ وہ محشور ہوگا، اور ان کے لیے جو عذاب ہے، ان کے ساتھ جو حساب کتاب ہے، ان کے ساتھ وہ شامل ہوگا، ان کے ساتھ وہ محشور ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ وہ نہیں ہوگا۔ یہ یعنی جنہوں نے جان بوجھ کر حج کو ترک کیا، ان کے انجام، ان کے لیے جزا ہے۔ لیکن ذات پروردگار ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی جو حج بیت اللہ کو انجام دیتے ہیں، ان کے لیے 3 دنیاوی فائدے اور 2 اخروی فائدے امام ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یعنی حج بیت اللہ کے لے جاتے ہیں، حج بیت اللہ انجام دیتے ہیں، تو وہ اللہ کا مہمان ہوگا۔ یعنی جس طرح ماہ مبارک رمضان میں انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ میزبان ہوتا ہے، اسی طرح جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ حاجی اللہ کا مہمان ہوگا اور اللہ میزبان ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور وہ جو بھی چیز اللہ سے طلب کرے گا، جو وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، اور وہ جو بھی دعا کرتے ہیں ذات پروردگار عالم اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ یہ دنیاوی فائدے ہیں، اور اخروی جو 2 فائدے ہیں وہ بھی امام فرماتے ہیں کہ جو شخص حج بیت اللہ کے لے جاتے ہیں تو ذات پروردگار عالم اگر وہ اس راہ میں، حج کے راہ میں اگر وہ مر جائے
موت آ جائے تو ذات پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اگر قیامت کے دن وہ کسی کی شفاعت کرنا چاہتے ہیں تو وہ شفاعت کر سکتے ہیں، اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ یعنی جو حج بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں اور وہ حج بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں تو اس کی یہ فضیلت ہے، اور یہ اس کے لیے یہ فضل و کرم ذات پروردگار عالم اس کو عطا فرماتا ہے۔ استطاعت سے کیا مراد ہے، استطاعت کی کیا شرائط ہے، وہ انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو میں ہم ایک ایک کر کے بیان کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔